تشریف فرما علماء کرام بالخصوص حضور محمود العلماء حضرت علامہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی و جملہ اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رسول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اور آپ جماعت رضائے مصطفیٰ کے 106 سالہ یوم تاسیس کے موقع پر رسول مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ فلسطین کے ساتھ مسلمانوں کا لگاؤ کیوں؟ فلسطین وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ تو یہ برکت والی سرزمین ہے، اور قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس کی برکتوں کا ذکر ہے، اور اس کو ہم جو بیت المقدس کہتے ہیں ہم نہیں کہتے، خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، اس کو ارض مقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور فلسطین کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیوں نہ ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے قدس جس کی گود کے اندر مسجد اقصی پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان کا رشتہ اس کے ساتھ میں اپنے ایمان اور محبت کا رشتہ رہا ہے۔ ہر دور میں اہل محبت اس کے ساتھ میں اپنے ایمانی رشتے کو سمجھ کر کے محبت کرتے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد میں مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو حضرت ابو ذر سوال کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام سے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس مسجد کو وہ عظمت
عظمتیں حاصل ہیں کہ یہ ویسے تو ہمارا قبلہ بھی رہا ہے اور یہ روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد میں دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر ہی سے روایت ہے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسجد اقصی کے اندر نماز کی فضیلت کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کا جو ثواب ہے مسجد اقصی کے ثواب کے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر جو نماز پڑھنے کا ثواب بندے کو عطا کیا جاتا ہے، وہ ثواب جب مسجد اقصی سے 4 گنا زیادہ ہے تو وہ ثواب جب اتنا عظیم ہے تو مسجد اقصی کا جو چوتھا حصہ جو ثواب کا ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑا عظیم حصہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وہ برکت والی جگہ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے کے اندر برکتیں ہیں۔ حضرات مکرم، مسجد اقصی کے ساتھ میں ہمارا لگاؤ جو رہا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، وہاں پر انبیاء کرام کا مقدس مدفن بھی ہے اور انبیاء کرام وہاں پر آرام بھی فرما رہے ہیں، انبیاء کرام کی ولادت بھی وہاں پر ہوئی ہے۔ اور حضرات مکرم، اس مقدس مقام کے اوپر ہر دور کے اندر مسلمانوں کی نظر رہی، یہاں تک کہ جب یہ غیروں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہ داخل ہوئے تھے تو ان کی وارفتگی کا عالم ہی کچھ اور تھا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو یہیں سے تشریف لے گئے تھے، جو سفر آسمان ہے وہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ویسے معراج تو ہوئی تھی مسجد حرام سے، لیکن جو معراج یعنی آسمانوں کا جو سفر ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ اور ہر دور میں اہل ایمان اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بھی اس کی عظمتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف تذکرہ سنتے ہیں، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نے روایت میں پڑھا کہ جب معراج کی رات آئی، شب معراج کے اندر، تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی مقدس سرزمین سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج فرمائی تھی، کاش یہ غیروں کے قبضے سے نکل کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا۔ تو علماء کرام نے اس مقام پر بیان کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں غیروں کے قبضے سے اس مقدس سرزمین کو آزاد نہیں کروا دوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر وہ دور بھی آیا جب ساری دنیا کی صلیبی طاقتیں اہل اسلام کے اوپر حملہ آور ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا مقابلہ کیا، کئی سال تک یہ جنگ چلتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان کو فتح عطا فرمائی۔ ان کا ارادہ یہ تھا یہودیوں نصرانیوں کا کہ وہ مسجد حرام پر بھی حملہ کرے، خانہ کعبہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لے، اور معاذ اللہ اس موقع پر ان کے ایک سپہ سالار ریجینالڈ نے میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا ایک قافلے کو لوٹ کر کے کہ اے مسلمانوں اپنے نبی کو بلاؤ تاکہ وہ تمہاری مدد کریں آ کر کے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخانہ جملہ سنا تھا تو اس نے کہا تھا کہ بیت المقدس کو تو آزاد کرانا ہی ہے، اس نے جو گستاخی کی ہے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اور روایتیں یہ بتاتی ہیں سلطان کے جو ہے وہ وجد کا اس وقت عالم یہ تھا کہ وہ مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، بلکہ بتایا جاتا کبھی کبھی ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آ جاتا صرف چند لقمے کھایا کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقام کو آزاد کرانے کے لیے جو کوششیں کی، اللہ اکبر، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ باضابطہ علماء کو خط لکھتے تھے اور خط لکھ کر کے یہ کہتے تھے کہ دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ مقدس مقام کے اوپر فتح عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد حق کو فتح عطا فرمائی اور مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ لیکن ایک بڑی مشکل گھڑی اس وقت آ گئی جبکہ ساری دنیا کی صلیبی طاقتیں مسجد اقصی کو دوبارہ سلطان کے قبضے سے لینے کے لیے جب بل پڑی تو اس وقت آپ کے خادم کا بیان رات کا وقت تھا، سلطان رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس وقت خادم نے کہا تھا کل جمعہ کا دن ہے، آپ جائیں جس مقام پر میرے آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی اسی مقام پر جا کر کے رب کی
बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम के सदक़े के अंदर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और जालिमों से निजात अता फरमाएगा। दूसरा, जब जुमा का दिन आया, सुल्तान ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद में उस मकाम पर गए जहां पे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां से मेराज पे तशरीफ ले गए थे, दुआ फरमाई और उस मकाम की बरकत से अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि जितनी भी सलीबी ताकतें सुल्तान पर टूट पड़ने वाली थी उनके अंदर इंतशार पैदा हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने उस मकाम पर अहले ईमान को मुकम्मल कब्जा अता फरमाया। तो हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मुकर्रम, जब हमारे असलाफ की तारीख ये रही है कि जब तक इस मुसलमानों के किबला को गैरों के कब्जे से न निकाल लिया जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे। लेकिन आज के हुक्मरान जो बराए नाम मुसलमान हैं, उनकी नाकामियों की वजह से मुसलमानों के मुंह पे थप्पड़ मार करके उन्होंने इस मुकद्दस मकाम के ऊपर कब्जा कर लिया। उसकी भी एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। हजरात मुकर्रम, आज जो वहां के हालात है, इन हालात के अंदर अहले ईमान जब फिलिस्तीन का नाम लेते हैं तो ये सवाल अहले ईमान से किया जाता है कि आखिर तुम बार बार फिलिस्तीन का नाम क्यों लेते हो? तो उन्हें हम एक ही बात कहेंगे, जिस मकाम से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब का दीदार करने के लिए तशरीफ ले गए थे, उस मकाम से हम मोहब्बत न करेंगे तो कौन मोहब्बत करेगा? जिस मकाम पर अंबिया किराम आराम फरमा है, उससे अगर अहले ईमान मोहब्बत न करेंगे तो कौन मोहब्बत करेगा? जिस मकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अज़मतें अता फरमाई कि 16-17 महीनों तक मुसलमान जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, उस मकाम से अहले ईमान को मोहब्बत न होगी तो किसको मोहब्बत होगी? हजरात मुकर्रम, खाना काबा के बाद में और मस्जिद नबवी के बाद में जो नमाज का सवाब उस मुकद्दस सरजमीन पर रखा गया है, वो भी हमारी दिलचस्पियों का एक बहुत बड़ा सबब है। और हजरात मुकर्रम, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए जो कुछ भी कोशिशें हो रही है, इस हवाले से वो एक अलग दास्तान है, लेकिन यहाँ पर मैं एक जरूरी पैगाम आपके हवाले करना चाहूंगा। हजरात मुकर्रम, आज जो जालिम ताकतें पूरी कुव्वत के साथ में अहले ईमान के मुकाबले में खड़ी हैं और फिलिस्तीनियों को आंखें दिखा रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है उनके पास में बड़ी जो है वो माली ताकत मौजूद है, उसी की बुनियाद पे वो इतरा रहे हैं। और उनकी माली ताकत को कमजोर करने के लिए हम मुसलमान कम अज कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उनकी जो चीजें मार्केट के अंदर मौजूद है, उनकी कंपनियों से जो माल सप्लाई किया जाता है, उन प्रोडक्ट का हम लोग बाइकाट करें, उनकी बनी हुई चीजों को हम लोग न खरीदें और उनके जरिए, उनकी कंपनियों के जरिए जो माल मार्केट के अंदर आता है वो बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर आप हजरात ने बार बार देखा होगा वो कौन कौन से प्रोडक्ट है। आज इस महफिल के अंदर आप हजरात ये ताइया कर लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद में हम इन इस्लाम दुश्मन ताकतों के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके उन्हें हम ताकत नहीं पहुंचाएंगे। मैं कहता हूं अगर पूरी दुनिया के मुसलमान अगर ये वादा कर ले तो चंद ही दिनों के अंदर ये जालिम ताकतें घुटनों पे आ जाएंगी और इन्हें झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम ये वादा करते हैं, सब लोग हम वादा करते हैं आज के बाद में इन जालिमों के इन प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताओ कितने अफसोस की बात है, वो हमारे पैसों के जरिए हमारे जरिए माल कमा करके उन्हीं से हथियार खरीदे और हमारे मुसलमान भाइयों पर हमला करे और हम जो है वो जर्रा बराबर भी गैरत का इजहार न करें और ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट को खरीद करके उन्हें ताकत पहुंचाने की कोशिश करें। मुसलमान का तरीका तो ये होता है, आप मुझे बताएं अगर कोई हमारे बाप से दुश्मनी करे, अगर हमारे खानदान से दुश्मनी करे तो उसके खिलाफ हम हर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा रवैया ये है, आलम इस्लाम के खिलाफ खड़ी होने वाली दुश्मन ताकतों के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेते और मजीद उन्हें ताकत पहुंचा करके उन्हें और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जालिमों के इन हथकंडों से बचाए और अहले ईमान को अल्लाह ताला इतनी गैरत अता फरमाए वो अपने फिलिस्तीनी भाइयों की मदद के लिए कम अज कम इतना तो करे कि जालिमों के माल को खरीदना बंद कर दे। क्या ये कोई जरूरी है कि हम उनका माल खरीदेंगे तभी हमारा काम चलेगा? अगर हम उनके माल को नहीं खरीदेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर
اندر رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوں گی, اور اگر رکاوٹیں پیدا ہو تو ہم رکاوٹوں کا تو سامنا کریں گے, لیکن ظالموں کو مضبوط کر کے فلسطینیت پر ہونے والے ظلم کو مزید بڑھاوا نہیں دیں گے. اگر یہ تہیہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی, اور ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے ان ظالموں کے بھی جو ہے وہ چھکے چھوٹ جائیں گے. اور یہ تہیہ ہم جو ہے وہ چند دنوں کے لیے نہ کریں. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے, مجھے یاد آتا ہے کسی موقع پر بہت پہلے کہا تھا کہ ان ظالموں کا جو پروڈکٹ ہے اس سے دوری اختیار کی جائے. اس مرد قلندر نے بہت پہلے اس حقیقت سے آگاہ ہو کر کے ہمیں بھی آگاہی عطا فرمائی تھی. ہم نے سمجھنے میں دیر کی, لیکن دیر ہی صحیح, آج بھی اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر حالات اچھے ہوں گے. اللہ رب قدیر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.